ایک خاص شان ہے قرآن کی. فمن شہد منکم الشہر، بس جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں، زندہ ہو مرا نہ ہو، صحت مند ہو مریض نہ ہو، مقیم ہو مسافر نہ ہو، عاقل ہو مجنون نہ ہو، بالغ ہو صبی نہ ہو، فلیصم، بس وہ روزہ رکھے. اور الامر للوجوب ما لم تقم قرین علی خلافی. ومن کان مریضا ولا سفر، جو کوئی بیمار ہو یا ہو سفر پر، اللہ اللہ، سفر پر ہے جیسے جہاد فضا کے اوپر ہوتا ہے، اشارہ ہے کہ سفر اختیار میں نہیں ہوتا. اور حدیث میں ہے جب ایک شخص سفر پر جائے اور اس کا کام ہو جائے، فَلْيَتَعَجَّلْ إِلَىٰ بَيْتِهِ، فوراً گھر آ جائے، زیادہ دیر تک سفروں میں نہ رہے. یہ اور بات ہے کہ سومو تصحو اور سافرو تصحو، روزے سے بھی صحت بنتی ہے اور سفر سے بھی صحت بنتی ہے. صوفی نشوت صافی تا در نکشد جامی، بسیار سفر باید تا پخت شوت خامی. حضرت اقدس مولانا بن نوری نے مولانا مفتی محمود کو شکایت کی کہ آپ کی جماعت کا فلاں آدمی گوٹھوں میں جمعے پڑھواتے ہیں اور کمزور مسئلے بتاتے ہیں. تو مفتی محمود صاحب نے کہا خیر ہے، اس نے سارا علم گھر پر حاصل کیا، باہر گیا ہی نہیں. تو میں یکدم چونک گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ پختہ علم کے لیے سفر ضروری ہے. صوفی نشوت صافی و تا در نکشد جامی، اور بسیار سفر باید تا پخت شوت خامی. السفر وسیلۃ الظفر، سفر کے ذریعے اللہ کامیابیاں عطا فرماتے ہیں. آپ گھر سے نکلے ہیں، گھر چھوڑے ہیں، اپنی خواہشات پر قابو پائے ہوئے ہیں، خاص طریقے سے یہاں پہنچے ہیں، تو اللہ آپ کا دل و دماغ کیسے روشن کر رہا ہے. الحمدللہ. حساب لگاؤ، علوم کا جو اطلاعات یا تمہیں مل رہی ہے تو دل تمہارا خوش ہو جائے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. جو کوئی بیمار ہو تم میں، جو کوئی ہو بیمار یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، بس وہ گنتی پوری کر لے اور دنوں کی. یرید اللہ بکم اليسر، ارادہ ہے اللہ کا تمہارے ساتھ آسانی کا. ولا یرید بکم العسر، اور نہیں یہ چاہتے تم کو تنگی میں ڈالنا. یہ روزے فرض کرنا، تراویح پڑھوانا، قرآن پڑھنا سننا، یہ تفسیر، یہ نشست، یہ اس لیے تھوڑا یہ کہ تم دقت میں پڑھو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن پوری کر لو گنتی، بھاگنا نہیں درمیان میں. خبردار، گنتی پوری کر لو، روزوں کی بھی تراویح کی بھی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور بڑائی بیان کرو اللہ کی جس نے تمہیں یہ توفیق دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر کرنا چاہیے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے درس تفسیر پر. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مسجد میں بیٹھنے پر، باوضو رہنے پر. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کتاب اللہ، تیری کتاب سمجھانے کی توفیق پر اتنے عظیم اور تعداد میں طلباء، علماء، فضلاء، بھئی خواہ قدردانوں کی آمد و تشریف آوری پر. ادارے کے خیر سگالی، در و دیوار، چپے چپے، تمام شاخ اساتذہ، ناظم صاحبان، دوست احباب، اہل خانہ اور جملہ معین و مددگار حضرات، دعائیں دینے والے، بیبیوں تک، سب یا اللہ بخیر و عافیت. تیرا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، پس میں نزدیک ہوں. حدیث میں حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، قریب ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم آرام سے بات کریں، یا دور ہے تاکہ چیخے چلائے. اس پر آیت نازل ہوئی. اور جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، پس میں نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی. اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے مانگے. معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنا منع ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس وہ میری اطاعت کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان مجھ پر رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ کامیاب ہو. رشد ہے اور شد و کامیابی کے معنی میں. راشد کامیاب کو کہتے ہیں.
اس وقت جب روزہ فرض ہوا تھا تو یہ قاعدہ تھا کہ جب تک مغرب کے بعد لوگ جاگ رہے ہیں تو کھا پی سکتے ہیں، اگر آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ لازم ہو گیا۔ کچھ صحابہ محنت مشقت کر کے آئے تھے، ان کی بیویاں کھانا تیار کر رہی تھی اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ اس وقت یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے جمع کر لے، یہ غلطی بھی ہو گئی ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں، الرفث، جمع کرنا، الی نسائکم، تمہاری عورتوں سے۔ غلطی صحابہ نے کی اور مزے امت کے ہو گئے۔ ہن لباس لکم، یہ پوشاک ہے تمہارا، وانتم لباس لہن، اور تم پوشاک ہو ان کے۔ پردہ اشارہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے عیوب چھپائے، ایک دوسرے کے محاسن کی قدر کرے، ایک دوسرے کی کبھی بھی پردہ دری نہ کرے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانتے ہیں اللہ کہ بے شک تم خیانت کرو گے آپس میں۔ یہ روزہ رکھنے کے بعد اور آنکھ لگنے کے بعد بیویوں سے ملنے سے ضرور زیادتی ہوگی، خیانت۔ فتاب علیکم، پس تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، معاف کیا تمہیں۔ فالآن، پس آؤ، باشروہن، ملو بیویوں سے۔ پھر صحابہ نے عمر بھر کے لیے نہ ملنے کا عہد کیا، فرمایا نہ، بس وہ مسئلہ ہی ختم کر دیا گیا۔ اب ساری رات جب چاہو کھاؤ پیو، جب چاہو اپنی بیوی سے ملو۔ فالآن باشروہن، پس آؤ مباشرت کرو ان سے۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، ڈھونڈو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے۔ اس ارادے سے ملنا کہ اللہ بچہ دے، یہ زیادہ ثواب ہے۔ پتہ چل گیا کہ بچوں کا راستہ روکنا بغیر وجہ کے ناجائز ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید داغا، یعنی سفید سحر، من الخیط الاسود، سیاہ داغے سے، یعنی رات کے اندھیرے سے، من الفجر، یہ وقت فجر ہوگا۔ اور واقعہ میں نے عدی بن خیار کا، عدی بن حاتم کا سنایا تھا ابتدا میں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ رات تک۔ اشارہ ہے کہ دن ختم ہوتے ہی، رات جیسے ہی شروع ہوگی روزہ افطار ہوگا، یعنی وقت مغرب داخل ہوگا۔ ولا تباشروہن، اور بیویوں سے مت ملا کرو۔ وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں، مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ رمضان شریف کے آخری اشرے میں سنت کفایہ ہے، کوئی بھی نہ بیٹھے سب گناہگار، ایک بھی بیٹھے سب بری، زیادہ سے زیادہ کا بیٹھنا ثواب۔ تفصیلات مولانا عبدالحی کی کتاب الانصاف فی باب الاعتکاف۔ عورتیں اپنے گھر میں نماز کی جگہ متعین کر لے اور وہیں بیٹھے، وہیں عبادت کرے، وہیں کھانا کھائے، وہیں بیٹھے بیٹھے گھر کی عورتوں سے ضروری بات بھی کر سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح بیان فرماتے اللہ آیتیں لوگوں کو، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ گناہوں سے بچے۔ روزہ شروع ہوا تو فرمایا لعلکم تتقون، تقوی ہونا چاہیے، اور روزہ ختم ہوا فرمایا تقوی ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے اگر کسی نے صوم کی حالت میں گناہ نہ چھوڑے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس نے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، مقصد تو تقوی ہے۔ 3 قاعدے ذکر گئے، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تقسیم مال قاعدہ شریعہ سے۔ کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ، تحمل سیکھ لو مشقت کا، مصائب و شدائد کا۔ 4تھا قاعدہ، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقوں سے۔ دبایا، رشوت لے لی، کام روکا، جرمانہ لے لیا، پریشان کر دیا، مال عطیہ لیا، ناجائز، حرام۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور پہنچاتے ہو یہی مال تم حاکموں کو رشوت دے کر، کروڑوں اربوں کربوں کی رشوت، شاید پوری دنیا کی رشوت پاکستان کے سامنے ہیچ ہوگی، کیونکہ اللہ کی کتاب نافذ نہیں کی، 60 سال ہو گئے، اللہ کا وبال ان پر آ گیا۔ مت کھاؤ مال ایک دوسرے کا ناحق۔ علماء لکھتے ہیں بادل ناخواستہ بھی اگر کسی سے آپ نے پیسے لے لیے کہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا، آپ نے شرمندہ کیا تو بھی ناجائز ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ،
اور مت پہنچاؤ یہ حاکموں تک۔ تدلو، ادلا یدلی، دل وہ کہتے ہیں ڈول کو، بوکا جو کنویں پر بندہ ہوتا ہے پانی نکال کے باہر آئے، تو کنویں سے جب پانی باہر آئے تو کنواں جاری رہتا ہے، اور کنویں کو اگر پانی باہر سے جائے تو کنواں اجڑ جائے گا۔ تو افسران لوگوں کا کام کرے، ان کی عزت و ترقی اس میں ہے، اور لوگ ان کو پیسے نہ دے، جیسے کنویں میں باہر کا پانی نہ ڈالے، ورنہ افسر نالائق، رشوت خور، حرام خور بن جائے گا۔ اور مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے، اور مت پہنچاؤ یہ مال حاکموں تک، لتاکلوا کہ تم ہڑپ کرو، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم گناہ کر کے، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ وہ چاروں قاعدے مکمل ہو گئے، ظالم اور قاتل سے بدلہ لو، ایک مال کی تقسیم قاعدہ شریعہ سے کرو، دو تحمل مشقت کرو، تین اور رشوت ستانی اور حرام خوری روکو، چار وقفہ کرو۔